اس ترقی یافتہ دور میں بھی مرد عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے. اپنی ماں سے بھی وہ طریقے سے بات نہیں کرتا, اونچی آواز میں بات کرتا ہے. بیوی کو بھی وہ طرح طرح کی لینگویج یوز کرتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے. اپنی بہن کو بھی وہ ویلیو نہیں دیتا. کیا عورت نے ایسے ہی رہنا ساری زندگی؟ شام بھائی تھوڑا سا کھولوں اس بات کو. جی بالکل. اللہ تعالیٰ عورت کے لیے بالخصوص غم نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ احزاب میں, اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور یہ غم نہ کریں. صحیح. سورہ مریم میں ہے اور غم نہ کرو. سورہ احزاب میں بھی اسی طرح سے اللہ نے فرمایا نہ ڈرو اور نہ غم کرو. ان قرآنی آیات میں اسپیشل طور پر عورتوں کو غم نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے اللہ کی طرف سے. بنیادی طور پر عورت کے جذبات, عورت کے احساسات نازک ہوتے ہیں اور غم اس کے چہرے سے رونق اڑا دیتا ہے. بالکل کمزور پڑ جاتی ہے عورت. سائنسی اعتبار سے بھی, میڈیکلی بھی اگر آپ دیکھیں تو عورت کے جو ہارمونز ہوتے ہیں ان پر غم کا بڑا اثر پڑتا ہے. کتنی عورتیں ایسی ہیں جو غم کی وجہ سے ماں نہیں بن سکی ہیں. کتنی عورتوں کے بال گر گئے. بالکل. کتنی عورتوں کے چہرے زرد پڑ گئے اس غم کی وجہ سے. کمزور ہے عورت, مان بنو یار عورت کا, اس کے غم کی وجہ نہ بنو. ان نازک دلوں کے ساتھ نرمی برتو یار, سختی سے کام نہ لو. ماں کو سخت الفاظ نہ کہو, بہن کے لیے سخت الفاظ نہ کہو. بیٹی کے پاس بیٹھو, اس کی بات سنو, مسکرا کے جواب دو. بیوی کو نظر انداز مت کرو بلکہ انہیں پیار سے ڈیل کرو. ان کے جذبات کا خیال رکھو, غم ان سے دور کرو. جب اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کی تلقین کر رہا ہے تو کیوں نہیں سمجھ آ رہی مرد کو؟ ایک چیز تو کنفرم ہے, عورت کو عزت وہی دے سکتا ہے جو خود باعزت ہو. بالکل ٹھیک ہے. اور ذلیل وہی کرے گا جو خود ذلیل ہو. یہ اکثر یہ سننے کو ملتا ہے, اگر کہیں آپ دیکھیں اس پہ بات کریں تو باہر سے تھکا ہارا آیا ہوں, آگے گھر میں یہ ہو رہا ہے, روٹی ٹائم سے نہیں مل رہی, کھانے کا یہ مسئلہ ہے, میں سارا دن باہر سے ہو کر آتا ہوں. آگے سے اس طرح کی جو ہے باتیں کی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں, جس وجہ سے میں غصہ ہوں اپنی بیوی, بہن یا اپنی ماں کے اوپر. دیکھیں آپ سارا دن کیا کر رہے تھے, باہر کام کر رہے تھے, اپنے جاب پہ تھے, اپنے بزنس میں تھے, کھانے کا بندوبست کر رہے تھے آپ, یعنی آٹا چینی لے کے آنا تھا آپ نے. عورت بھی گھر میں ایسے نہیں بیٹھی ہوئی, وہ بھی ڈیلی روٹین میں صبح سے لے کے رات تک بھی بزی ہی رہتی ہے. اپنے بستر میں جانے تک مسلسل بزی ہی رہتی ہے عورت. اور آپ کی نا یہ چھوٹی سی بات ہے, ایک مرد ایک سخت جان چیز ہے. آپ اپنی جاب پر, آپ اپنے بزنس میں, اپنے پارٹنر کے ساتھ, بزنس پارٹنر کے ساتھ آپ تانے بھی سن لیتے ہیں, آپ گالیاں بھی سن لیتے ہیں. بالکل. اور ایسے بھی ہیں جاب ہولڈر جن کو تپڑ بھی بڑھ جاتے ہیں. یہ سارا مرد وہاں نہیں ہوتا, یہ گھر کے دروازے کے اندر ہوتا ہے سارا مرد. آتا جائے اور دروازے کو مارے ٹھوڈا, کھانا لے کے آؤ, پانی لے کے آؤ. پھر وہ بھی ایسے نہیں بیٹھی ہوئی گھر میں, کام ہی کر رہی تھی. یہ جو تمہارا گھر چمک دمک یہ جو تم دیکھ رہے ہو نا, دھول مٹی, دن میں کتنی بار ایسے کرتے رہتے. ایسے ہی پورے گھر کا یہی حال ہوتا ہے. وہی برتن, وہی کپڑے, استری بھی اس نے کرنے ہیں, پالش بھی اس نے کرنے ہیں, گھر کی صفائیاں ستھرائیاں, گھر میں آیا گیا جو مہمان ہے, جو راشن تمہیں کیا پتا کہاں پڑی ہوئی ہے, کون سی چیز. آپ کو پتہ چینی کہاں پڑی ہوئی ہے آپ کے گھر میں. آپ اپنی ماں کو فون کریں, ماں گھر میں نہ بھی ہو, بیوی کو یا بہن کو, وہ کہیں گئی بھی ہوں, آپ ان کو فون کر کے پوچھیں میری فلاں کلر کی شرٹ تھی 2 سال پہلے کی کہاں پڑی ہوئی ہے.
ایگزیکٹ آپ کو بتائیں گے کہ وہ فلاں جگہ پہ جائیں، فلاں جگہ پہ اس جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، تو فارغ نہیں بیٹھی ہوئی عورت ہے۔ وہ کیا مانگتی ہے آپ سے؟ آپ گھر میں آئیں، طریقے سے بات کریں، پیار سے بات کریں، پیار سے ڈیل کریں۔ دیکھیں یہی عورتیں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کی مسکراہٹ کا، بالکل آپ کے سکون کا اور آپ کے رزق کا ذریعہ بنتی ہیں۔ بالکل ایسی نرمی برتا کریں ان سے۔ انا کا عنصر کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو بہتر بنایا ہے یا زیادہ طاقت دی ہے، اور رہی سے آپ کے عورت سے برتری۔ عورت سے برتری ظاہر ہے ابھی دیکھیں تو مرد تو گمراہ نہیں ہوتا نا گھر میں، اللہ تعالیٰ نے کہاں فرمایا؟ یہ قرآن میں، کہا جاتا ہے نا یہ عورت سے بہتری۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مرد حاکم ہے۔ جی میں اسی قرآن کو میں نے کوٹ کیا اسٹارٹ میں۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو غم نہ دینے کی بار بار تلقین کی ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہی یہ حدیث موجود ہیں کہ عورتوں کے بارے میں کی گئی بھلائی کی وصیت کو سنجیدہ لو۔ جس نے نبی کی بات نہیں ماننی ہے، جس نے قرآن کی بات نہیں ماننی ہے، وہ کہاں پر یہ دلیلیں اٹھائے کہ عورت حاکم ہے، مرد حاکم ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے۔ یہ تو حاکمیت آپ کی یہ بتائی گئی ہے کہ عورت کو مت بھیجو کمانے کے لیے، اگر تم اس قابل ہو، زور زبردستی یہ نہ کرو۔ اچھا، اس میں یہ نہیں کہ میں عورتوں کے جاب کے خلاف بات نہیں کر رہا، جی جو مرد زبردستی نکالتے ہیں، ایسے بہت سے کیسز ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ حاکمیت اس لحاظ سے بتائی گئی ہے کہ اس کے محافظ بن کے رہو۔ حاکم آپ کے اندر ایک چیز ہے، حاکم کا کیا کام ہے؟ اپنی عوام کو جس چیز پہ وہ حکومت کر رہا ہے ان کی حفاظت، ان کے وہ پلنے بڑھنے کے، ان کے اخراجات اور ان کی ساری پریشانیوں کا خیال رکھے۔ تو اس حاکمیت کو دیکھو، اس طرح سے حاکم ہو۔ حاکم یہ نہیں آتے ہوئے 2 تھپڑ مارو، صبح جاتے ہوئے 4 گالیاں دے کے جاؤ، آؤ رات کو کھانا کھاؤ، منہ اس طرف کیا، لیٹ گئے، سو گیا۔ مت کریں ایسا، عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں۔ یہ آپ نہیں جانتے عورتوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لاتا آپ اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ۔ میں اس سے زیادہ کیا دلیلیں دوں۔